میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہار تسلیم کر لی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اور اس کا آغاز ہوا پنجاب حکومت سے۔ پنجاب کی جو ٹک ٹاک حکومت ہے انہوں نے سب سے پہلے ہار تسلیم کی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی مقابلہ کرنے کی سوشل میڈیا پہ، انہوں نے گالم گلوچ بھی کی، بڑی بدتمیزی بھی کی، ان کے وزراء تک گالیاں نکالتے رہے، خواتین کو آگے کرتے رہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پیسہ خرچ کر کے دیکھ لیا، میڈیا سیلز بنا کر دیکھ لیے، باقی پارٹیوں کے ساتھ کنسورشیم بنا کر دیکھ لیا، بے شمار انویسٹرز کی کروا کے دیکھ لی، بہت سارے بوٹس خرید کے دیکھ لیے، سافٹ ویئر بین الاقوامی سطح پہ حاصل کر کے دیکھ لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کا یا ایک عام پاکستانی کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ اب اس میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کے اندر ناظرین وہ جو کیس چل رہا تھا نا، اس کے اوپر آ جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور یہ کافی آگے نکل گیا ہے۔ فارم 45، فارم 46 اور فارم 47 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کل کی تاریخ دی ہوئی تھی 20 تاریخ، انہوں نے کہا تھا کہ 20 تاریخ تک سارا ریکارڈ لے کر تمام امیدوار جو جیتنے والے بھی ہیں وہ اپنے فارم 46، 45، 47 لا کے یہاں پہ جمع کروائیں۔ لوگوں نے جمع ہی نہیں کروائے اور ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو اب جج صاحب نے بڑا سخت آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تینوں حلقوں NA 46، NA 47 اور NA 48 یہ تینوں اسلام آباد کے حلقے ہیں، اور یاد رکھیے ان حلقوں پہ ایک آڈٹ رپورٹ آ چکی ہے جس کے مطابق 60 ہزار کی لیڈیں ہیں جو تبدیل کی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جیت کو PMLN کی جیت میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو سماعت کی گئی ہے اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہم عدالت کی معاونت کریں گے۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریمارکس دیے کہ فارم 45، 46، 47 کی مصدقہ نقول تصدیق کر کے جمع کروا دیں۔ جب مصدقہ کاپیاں آ جائیں گی تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جب الیکشن کمیشن مصدقہ نقول دے گا تو اس کی اہمیت ہوگی۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اس میں شعیب شاہین نے کہا کہ جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، نقول سے وہ جانچنا ممکن نہیں ہے، جو نقلیں آئیں گی اس سے جانچنا ممکن نہیں ہے، جس پر الیکشن ٹریبیونل نے ریمارکس دیے کہ اصل دستاویزات بھی آ جائیں گی، ابھی صرف اس کی کاپیاں منگوائی ہیں۔ ہر پارٹی کو درخواست دینے کا، اعتراض دائر کرنے کا حق ہے، ہم نے سب کو سننا ہے۔ اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی مصدقہ نقول آنے دیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جج صاحب، مجھے لگتا ہے جج صاحب گھیر رہے ہیں، سارا ریکارڈ منگوا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میری اطلاع کے مطابق ایک تو جج صاحب نے یہ کیا کہ تینوں کیسز کو الگ الگ دن پہ شفٹ کر دیا۔ ایک قومی اسمبلی کے حلقے کا کیس ایک دن، دوسرے کا دوسرے دن، تیسرے کا تیسرے دن، یعنی روزانہ لترال ہونی ہے PMLN کی اسلام آباد میں، روزانہ ہونی ہے۔ یعنی اب جان چھڑانی ہے تو پھر جلدی کرنی پڑے گی، ورنہ روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کیس میں لترال ہونی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 نمبری بہت کی گئی ہے۔ فارم 47 کے اوپر ان لوگوں کو جتوا دیا گیا جو ایکچولی ہارے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے بھی غلط بیانی کی اس کے خلاف 193 کے تحت کارروائی ہوگی اور وہ جیل جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اچھا، اس میں حلف دینا پڑے گا، اور حلف کیا دینا پڑے گا؟ یعنی حلف آپ کو پتہ ہے، حلف دیں گے، حلف دے کے جھوٹ تو نہیں آپ بول سکتے۔ اگر آپ حلف دے کر جھوٹ بولیں گے تو آپ کا ایمان جائے گا، اور اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کی سیٹ جائے گی۔ تو دونوں چیزیں یا تو آپ کی ایک ساتھ جائیں گی یا دونوں چیزیں آپ کی ایک ساتھ بچیں گی۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اگر کوئی سچ بول دے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں اپنا ایمان بچاتا ہوں، یہ سیٹ جناب میں نے دھاندلی سے لی ہوئی ہے، تو سیٹ گئی، ایمان اس کا بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو سیٹ تو پھر بھی جانی ہے اور ایمان بھی جانا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اب جو ہے جج صاحب نے پھنسا دیا سب کو۔ اور اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تحریک لبیک کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ بھی اپنے اپنے فارم 45 اکٹھے کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے، الیکشن کمیشن اپنے فارم 45 لے کر آئے گا۔ جب عدالت یہ دیکھے گی کہ 3-4 جماعتوں کے فارم 45 ایک جیسے ہیں اور جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جمع کروائے ہیں وہ فارم 45 الگ طرح کے ہیں، تو پھر کون جیتے گا؟ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو دھاندلی یا جو 2 نمبری فارم 45 کے ساتھ کی ہوگی وہ نظر آ جائے گی، ٹیمپرنگ اس کے اوپر نظر آ جائے گی، اور وہ ٹیمپرنگ جب پکڑی جائے گی تو پھر بچنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن بھی اب خیر منا لے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین ایک اور درخواست کر دی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو نیب کیس والا چل رہا ہے عدالت میں، قاضی فائد عیسی صاحب کی عدالت میں، جہاں پہ عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا فوٹو باہر آ گئی، بعد میں کلپ آ گیا۔ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا سے یہ اٹھایا اور اس میں درخواست دائر کی ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے۔
اب جب یہ معاملہ چلے گا عدالت کے اندر تو رولا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بڑا شوق تھا کہ کورٹ روم نمبر 1 کی کارروائی جو ہے وہ لائیو دکھائی جائے، اور وہ بار بار لائیو دکھاتے تھے اور اس کے اوپر بڑے خوش بھی ہوتے تھے اور سب کو بڑے فخر سے بتاتے بھی تھے۔ تو اب لائیو دکھائیے نا جناب، قیدی نمبر 804 بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی لائیو کوریج کیجئے۔ جب لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی تب لائیو دکھایا جاتا تھا، اب لوگوں کی دلچسپی ہے تو لائیو نہیں دکھایا جاتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے بھی درخواست دے دی ہے، یعنی ہر لیگل فورم کو تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے۔ 2 اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ناظرین، اور یہ دونوں جو ہیں یہ عدالتوں سے متعلق ہیں۔ ججز کی تعیناتی کے معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو آخری موقع دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگلی پیشی سے پہلے جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کر دی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایسے ہی موقع دینا چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ جو الیکشن ٹریبیونل کے 6 ججز جو نامینیٹ کیے ہیں چیف جسٹس نے، ان کو فوری طور پہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے تاکہ سارے ججز مل کر ٹریبیونل کے اندر ان کیسز کو سنیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ جو باقی عدالتیں ہیں، خصوصی عدالتیں جن میں دہشت گردی کی کورٹس ہیں، ان کے اندر فوری طور پہ ججز تعینات کیے جائیں۔ وہ بڑے عرصے سے روک رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں، وہ غیر جانبدار ججز کو وہاں پہ نہیں چاہتے، لہذا وہاں پہ بھی وارننگ دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ اب ایک چیز اور ہے جو مجھے کچھ رپورٹرز نے بتایا، انہوں نے کہا جی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب شاید کوشش کی جائے گی کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ترقی دے کر لے جایا جائے اور ان کی جگہ پہ دوسرے چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائی کیا جائے۔ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہلے اکثریت میں تھے، اب اقلیت میں آ گئے ہیں اپنی عدالت میں، یعنی زیادہ ججز کی رائے ان کی رائے کے خلاف ہے۔ تو ایسے میں ان کو نئے ججز انڈکٹ کرنے پڑیں گے جن کی رائے ان سے ملتی جلتی ہو۔ تو اب وہ کیسے کریں گے؟ اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چلے جاتے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں، تو پھر قاضی صاحب پھر اقلیت میں رہ جائیں گے، لیکن لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کیوں نہیں لے جایا جا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ ان کو لے جانا چاہیے۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر پورا سینیریو ہی بدل جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، ان پہ پھر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔